بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے پروردگار نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے نا صبر والا حصہ اس وقت تفویض کر کے رکھا ہے۔ جتنا صبر اور ضبط کے ساتھ یہ لوگ چلیں گے نا، اتنا ہی 8 فروری تک اس معاملے کو کھینچا جا سکتا ہے۔ ادروائز دوسری طرف سے پلان صرف یہ ہے کہ حد سے زیادہ دبا دیا جائے پاکستان تحریک انصاف کو، ایک کونے میں دیوار میں چن دیا جائے پاکستان تحریک انصاف کو، کہ پھر وہ اس نہج پر پہنچ جائے کہ انتہائی کو قدم اٹھا لیا جائے اور اس تک پہنچ جائے کہ پھر پارٹی ہائی جیک کرنے کی باتیں سامنے آ گئیں اور پورا پلان سامنے آیا، انتخابات کا بائیکاٹ کرنے کے حوالے سے باقاعدہ طور پر 2 دن سے مین سٹریم میڈیا پر بڑی جگہ دی گئی۔ بڑے بڑے جید اینکر بھی میں نام لیتا ہوں آپ کے سامنے کہ پاکستان تحریک انصاف بائیک آؤٹ کرنے جا رہی ہے۔ خبر نکلی کہاں سے یہ میں نے آپ کو بتانا جی۔ اکبر ایس بابر نے کل ایک پریس کانفرنس کی، پریس کانفرنس اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بعد میں آیا۔ پریس کانفرنس پہلے تھی لیکن پریس کانفرنس میں وہ تمام باتیں تھی جو سپریم کورٹ کے فیصلے میں تھی۔ چیزیں تھوڑی بس اس طرح کی ہیں، جو ادارے چاہ رہے ہیں وہ اکبر ایس بابر چاہ رہے ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں اس کی بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اور فوج کے حوالے سے ضابطہ اخلاق جاری ہو جو آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے، ایک پاکستانی کو پتہ ہونا چاہیے، ایک ووٹر کو پتہ ہونا چاہیے کہ فوج کس حد تک کس جگہ پر کتنی ایکٹیو ہوگی، کیا اول کردار ہے، ثانوی کردار ہے، ثالثی کردار ہے، کون سا کردار ہے۔ وہ چیزیں آئی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ بہت انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ولاگ ہونے جا رہا ہے، اس لیے اس کو مس نہیں کرنا، مکمل دیکھنا ہے۔ اور اگر آپ چینل روز دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں، اس کے لیے بٹن دبا دیں سبسکرپشن کا، تاکہ میرا اور آپ کا یہ رابطہ بحال رہے۔ 2 دن سے مستقل کمپین ہے، ٹھیک ہے، بلکہ بیانیہ اسٹیبلش کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی مین سٹریم میڈیا پر جا کر۔ عاصمہ شیرازی ہو گئیں، انہوں نے اپنے پروگرام میں کل کہا، لوگوں کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے، بلکہ ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نا عنقریب انتخابات کا بائیکاٹ کا اعلان کرنے جا رہی ہے، اور یہ اعلان کوئی اور نہیں، عمران خان صاحب خود کریں گے۔ اور پیر تک باقاعدہ ٹائم لائن دے رہی ہے کہ پیر تک، بروز سوموار تک باقاعدہ طور پر اس چیز کا اعلان بھی متوقع ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف 2 آپشنز پر غور کر رہی ہے، ایک تو یا تو الیکشن کے بائیکاٹ پر غور کر رہی ہے، تو دوسرا یہ ہے کہ الیکشن ڈے پر جو ووٹرز ہیں ان کو کہا جائے کہ اندر جائیں اور جب آپ کو بیلٹ پیپر ملے وہ پھاڑ کے آ جائیں، یہ والی چیزیں چل رہی ہیں۔ تو بیلٹ پیپر کو ضائع ہونا ظاہری بات ہے وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے، وہ بھی چیزیں بہت مشکل کر دیں گی انتخابات کی لیجیٹیمیسی کو، وہ بہت زیادہ ہوگی۔ تو یہ باتیں باقاعدہ چلائی جا رہی ہیں، پی ٹی آئی نے کسی نے نہیں کہا لیکن چلائی جا رہی ہے۔ حسن ایوب ہو گئے، گل بخاری ہو گئی، یہ تمام لوگ یہ تمام باتیں چلا رہے ہیں، یعنی ایک لائک مائنڈڈ لوگ اس طرح کی باتیں اسٹیبلش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا حوصلے اور ضبط کے ساتھ چلنا یہی اس وقت ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں زور کتنا بازوئے قاتل میں، تو بس وہی دیکھنا ہے کہ کس میں کتنا زور ہے۔ آپ ضبط آزما لیں، ان کو زور آزمانے دیں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ادھر پاکستان یہی نہیں، دوسری طرف تو یہی ہے نا، سارا پاکستان طریقے سے آپ کو ٹیک اوور کرنے کا، یعنی اس کو ہائی جیک کرنے کا بھی پورا پلان چل رہا ہے۔ اکبر ایس بابر پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی رکن میں سے تھے، اور دیگر لوگوں کے ہمراہ جو قاضی فائز صاحب کے پاس وہ لے کے گئے تھے، جس کی بنا پر بلے کا نشان اور انٹرا پارٹی الیکشن وائلیٹ ہوا، اور پھر تفصیلی فیصلے کے اندر بھی آیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ہی کارکنوں سے انٹرا پارٹی الیکشن کو چھپائے رکھا۔ تو وہ صاحب پیش ہوئے تھے، تو تجدید عہد کے نام سے کل انہوں نے ایک ایونٹ کیا اور میڈیا کور کروایا گیا، اور اجلاس بلایا، پریس کانفرنس کی، اور کہا کہ ہم پارٹی کو ٹیک اوور کریں گے، ٹھیک ہے، ان تمام افراد نے کہا۔ اور باقاعدہ چیئرمین پی ٹی آئی کے نام کے لیے، جی ہاں، چیئرمین پی ٹی آئی کے نام کے لیے اکبر ایس بابر کا نام نامینیٹ کیا گیا جی اس اجلاس میں، اور باقاعدہ یہ کہا گیا کہ الیکشن ہم کرائیں گے، ہم انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں گے۔ اور شاید یہ کوئنسیڈنٹ ہے، اتفاقی ہے، لیکن میں آپ کو اشارہ بتا دیتا ہوں کہ جیسی تحریری فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا کل، اس دوران اجلاس جاری تھا، اور اس اجلاس میں اکبر ایس بابر وہ تمام چیزیں کہہ چکتے ہیں جب تحریری فیصلہ جاری ہوا اس کے اندر بھی وہی چیزیں تھیں۔ تو جی ہاں، قاضی صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ ود ان سپریم کورٹ بھی کوئی چیزیں لگتا ہے منور ہو رہی ہوتی ہیں جو میں ہونے نہیں دوں گا، یعنی کچھ گپلا ہے، یہ قاضی صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں۔ تو بہرحال اکبر ایس بابر اجلاس پہ کہہ چکے تھے جی، اور انہوں نے کہا 8 فروری کی جو ٹکٹ کی جو تقسیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اس کو ہم مسترد کرتے ہیں،
تمام پارٹی کے بینک اکاؤنٹس جتنے بھی ہیں ان تمام کو منجمد کیا جائے اور صاف شفاف انتخابات کرا کے ہم بلے کا نشان واپس لیں گے، وہ لیا جائے گا۔ عمران خان کی کوئی اہمیت نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف میں، نہ کوئی حیثیت ہے۔ میں نے بولا وہ جو ادارے چاہ رہے ہیں پاکستان کے کوئی بھی ادارے، اور وہی اکبر اس بابر چاہ رہے ہیں، تو ابھی بھی اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر کیا بات سمجھیں گے؟ میرا خیال ہے معصومیت اپنی انتہا پہ ہوگی اگر آپ کو وہ چیز سمجھ نہ آئے تو۔ ہے نا مزے کی بات؟ بلکہ پرانے بابے جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے 9 مئی کے بعد سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا، آئی پی پی جوائن کی، میں مولوی محمود مولوی صاحب کی بات کر رہا ہوں، بتاؤں کیا کہتے ہیں کل؟ وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے فوج کی کمر پر چھرا گھونپا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور اب ہم پی ٹی آئی کی کمر پر چھرا گھونپیں گے۔ کیسے گھونپیں گے یہ مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے گا جی، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ اب یہ کہہ رہے ہیں، اب چیک کریں، جب تک وہ تھے 9 مئی 10 مئی 11 مئی 25 مئی تک یہ سب پی ٹی آئی میں تھے، اس کے بعد ان کو ساری چیزیں چورا گھونپنا اور یہ سب چیزیں یاد آئی ہیں۔ اور اب آج کے دن پہ چلا چلوں تو بہت اہم دن ہے جی آج کا دن۔ کل ثناء اللہ مستی خیل صاحب کو جی بکھر سے الیکشن لڑنے کی اجازت ہوئی، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کو سپریم کورٹ نے اس بات کی اجازت دی۔ انہوں نے کہا بتائے بھائی، ثناء اللہ مستی خیل نے ڈکیتی کی ہے، چوری کی ہے، قتل کیا ہے، کیا کیا ہے؟ تو پتہ چلا کچھ بھی نہیں کیا۔ آج اسی پیٹرن پر درخواستیں ہیں جی سپریم کورٹ میں، پرویز الہی صاحب کے حوالے سے آج سپریم کورٹ کا بینچ بیٹھے گا جی۔ شوکت بسرا اور صنم جاوید 2 بینچ ہے جی، کاغذات ان کے بھی مسترد ہوئے ہیں، آج سماعت ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے ایک بینچ میں جسٹس منیب صاحب ہیں، بہت عرصے بعد ان کو بینچ کی سربراہی ملی ہے، اور دوسرے بینچ میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں، مگر ادھر جسٹس منصور صاحب کی سربراہی ہے، لیکن اطہر من اللہ صاحب آپ کو پتہ ہے اینکی پینکی برداشت نہیں کرتے بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے۔ تو میں اپنے حساب سے پتہ نہیں کیوں دعوے سے یہ کہہ دیتا ہوں کہ آج دونوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل جانی ہے، صنم جاوید صاحب کو بھی، صاحبہ کو بھی، اور پرویز الہی صاحب کو۔ کچھ گارنٹیز وغیرہ ضرور ہو سکتی ہیں لیکن بہرحال ان کو اجازت مل سکتی ہے، اور شوکت بسرا بھی۔ تو آج کی یہ سماعت بہت زیادہ اہم ہونے جا رہی ہے، تو آج کا دن سپریم کورٹ کے حوالے سے ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ ہے۔ ادھر انتخابات کے حوالے سے فوج کی ڈیوٹی اصل کیا ہے وہ باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوگی اور ضابطہ اخلاق بھی جاری ہوگی، جو ہر پاکستانی کو، ہر ووٹر کو پتہ ہونا چاہیے، ہر پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو پتہ ہونا چاہیے، ہر پولنگ ایجنٹ کو پتہ ہونا چاہیے، پولنگ ڈے کے معاملات کو ہینڈل کرنے والے ہر اس شخص کو پتہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا فوج حساس پولنگ اسٹیشن پر تعینات ہوگی، اور فوج کی حیثیت ثانوی اور ثالثی درجے کی ذمہ داری ہوگی، اول پولیس ہی کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ اور بیلٹ پیپر کی چھپائی کے دوران پرنٹنگ پریس کی حفاظت پر مامور ہوگی، ٹھیک ہے جی، یہ ہے ان کی فوج کی ذمہ داری۔ انتخابی سامان کی تقسیم جو نہیں ہے، جو آر اوز وغیرہ تک کرنی ہے جی، وہ اس میں فوج کا کردار ہوگا، وہ اپنے ہاتھ سے تقسیم کریں گے۔ جب پولنگ کا عمل مکمل ہو جائے گا تو یہ جتنا بھی سامان ہے جس پہ بیلٹ پیپرز وغیرہ بھی ہیں، ان تمام کی واپسی کی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی فوج کے ذمہ ہوگی۔ ہاں، پولنگ افسر کے کام میں فوج مداخلت نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکے گی، نہ ہی کسی عام شہری سے بحث یا جھگڑے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی بھی مسئلہ وہ پریزائڈنگ افسر کو بتائے گا، جو اہلکار ہوگا جی، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے جی کہ ذمہ داری کیا ہے اور کس قسم کے آرڈر جاری ہیں، ان کے پاس احکامات کیا ہیں فوج کے پاس ان پولنگ ڈے کے اندر، اور ان کے پاس ذمہ داریاں کیا ہیں، کہ تمام لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو ثانوی اور ثالثی درجے کی ذمہ داری ہے، اول پولیس ہی ہے جو ان کو دیکھے گی۔ تو یہ آج کی ساری انفارمیشن ہے جو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اللہ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ پاکستان کو تا قیامت رکھے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔